اگر ساری دنیا مل کر بھی قرآن انا نحنو نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جہاں ہم کہے وہاں ناز ہے اور وہاں چیلنج ہے. انا، جہاں انا کہہ دے وہاں چیلنج ہے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا، اب ابتر والے اپنا منہ پیٹتے رہے. حبیب انا اعطیناک الکوثر، سب جانتے ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل رسول ہے، سب جانتے ہیں. بھائی دیکھو ہم بے تکی بات نہیں کرتے، تو اب کیسے توقع رکھتے ہو کہ اللہ جو عقلوں کا خالق ہے اس سے غیر مربوط بات ہو جائے؟ میرے نبی پہ الزام تھا نا، نعوذ باللہ، وہ مشرک، وہ جھوٹی زبان والے میرے نبی کو ابتر کہہ رہے تھے. ابتر کے معنی جس کی نسل ختم ہو جائے. تو اس کے جواب میں سورہ آیا تھا نا، ابتر جس کی نسل ختم ہو جائے، اس کے جواب میں آیا تھا نا انا اعطیناک الکوثر. حبیب مت گھبراؤ، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو، شکریہ ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں، قربانی کر دو. ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن وہ بے نسل ہوگا. بھائی توجہ رہے، تمہارا دشمن بے نسل ہوگا. ہم تجھے نسل دیں گے حبیب، تیری نسل پھلتی پھولتی رہے گی. یہی سبب ہے کہ قیامت تک درود میں محمد کے ساتھ آل محمد کو رکھا گیا تاکہ دشمنوں کے منہ پہ تماچے پڑتے رہے. یہ ایک توجیہ ہے انا کی. مفسرین نے بڑی محنتیں کی ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ محنت کی ہے. کہتے ہیں جہاں انا کہہ دے وہاں چیلنج ہے. اب دو آیتیں تم نے انا کی سن لی اور اب کہنے لگا یا ایھا النبی، سورہ احزاب 35واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب نبی ہم نے تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، تجھے ڈرانے والا بنایا، تجھے اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنا دیا. وسراجا منیرا، اور تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا. سراج کے معنی چراغ، منیرا کے معنی بانٹنے والا. اب جو بانٹ رہا ہو کیا وہ خود نور نہیں ہوگا؟ انا کے ساتھ کہا یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا، انا ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا ہے. اب ساری دنیا مل کر بھی یہ کہتی رہے کہ تو نور نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے. اگر ساری دنیا مل کر یہ کہتی رہے کہ تو نور نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے. ہم نے تجھے نور بنایا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. تجھے چراغ بنایا، نور بانٹنے والا، تو خود نور ہے. بھائی اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، چراغ اگر اندھیرا ہو تو بزم کو روشن کر دے، بزم والوں کو چراغ نہیں بناتا. بھائی چلتے رہو میرے ساتھ، اس لیے کہ یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے، ذرا سا اور آگے جانا ہے. لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں کہتا جاؤں گا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے چراغ بنایا،
ٹھیک ہے نا. تو اب چراغ کی صفت تو جانتے ہو نا, اندھیرا ہے, اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو, چراغ روشن ہو گیا, چراغ روشن ہو گیا, اندھیرا دور ہو گیا. لیکن تم تو چراغ نہیں بنے نا, چراغ نے اتنا کیا کہ تمہیں روشن کر دیا. روشن ہو سکتے ہو, چراغ نہیں بن سکتے. اور اگر کبھی غلط فہمی ہو جائے کہ ہم بھی چراغ بن سکتے ہیں تو چراغ کی لو پہ انگلی رکھ کے دیکھ لو, رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو اب چراغ سے کتنی دیر کا رشتہ ہے تمہارا؟ اب ایک جملہ آ گیا ہے زبان پر تو سنتے جاؤ. بھائی دیکھو, ہمیں پروانے, وہ ہے چراغ, ٹھیک ہے نا. پروانے کا چراغ کا ایک رشتہ تو ہے. شمع و پروانہ اردو ادب میں ایک مستقل سبجیکٹ ہے. اچھا بھائی, تو اب پروانے کا چراغ سے رشتہ کیا ہے؟ اگر سمجھ گئے تو یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی جب تک جلتی رہے, منڈلاتا رہے, مال غنیمت مل جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا, جب تک چراغ جلتا رہے پروانہ منڈلاتا رہے, چراغ بجھ جائے پروانہ منہ پھیر کے چلا جائے. بھائی ہوتا تو یہی ہے, چراغ بجھ گیا تو بجھے ہوئے چراغ کی میت کی بھی فکر نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو سراجن منیرا, حبیب حبیب, ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا, سراج چراغ. اب عجیب بات ہے, اور جا کے دیکھ لینا قرآن مجید میں پروردگار نے کہا میرے چراغ دو ہیں, محمد عالمین کا چراغ. اور سورج کے لیے جانتے ہو کیا کہا قرآن نے؟ سراجن و حاجہ, شعلے پھینکنے والا چراغ. تو اب یہ نظام شمسی کا چراغ, وہ عالمین کا چراغ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سورج نظام شمسی کا محمد ہے, اور محمد کائنات کے سورج ہیں. اگر یہ بات طے ہو گئی ہو تو ابھی رضویہ سوسائٹی کی وہاں بارگاہ میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر. میں نے کسی اور سلسلے میں یہ آیت کوٹ کی سورہ یاسین کی. سورج کے لیے مناسب نہیں ہے, نہیں, ہم سورج کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے. جہاں سورج کا تذکرہ وہاں چاند. توجہ رکھنا, آیتیں بہت ہیں, میں تو صرف ایک آیت پہ اکتفا کر رہا ہوں. جہاں سورج کا تذکرہ وہاں چاند. سورج مکمل نہ ہو جب تک چاند کا ذکر نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ نصف النہار پہ آ گیا, اور قسم ہے چاند کی جو بلا فاصلہ اس کے پیچھے آیا. بلا فاصلہ جو سورج کے پیچھے آئے وہ ہے چاند. اب کل تم نے پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا, ابھی سورج باقی تھا کہ چاند میں روشنی آ گئی تھی. میرے نوجوان دوست میرے اس جملے تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ سورج ڈوب رہا تھا, ڈوبنے سے قبل چاند میں روشنی آ گئی تھی. تو سورج وہی ہے جو ڈوبنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے. بھائی اسی لیے بوڑھے محمد نے جوان علی کو اٹھایا اور کہا من کن تو مولا ہو فعل علی مولا.
یہی وجہ ہے. جاؤ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان دونوں نے اپنی مستند کتابوں میں روایت لکھی کہ میرے نبی نے کہا انا الشمس وعلی القمر. انا الشمس وعلی القمر. ان دونوں کتابوں کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے. میں سورج ہوں، علی چاند ہے. سن لیا تم نے؟ بڑی آسانی سے گزر گئے نا، تو آسانی سے نہیں گزرنے دوں گا. میں سورج ہوں، علی چاند ہے. کل تم نے سورج دیکھا یا نہیں؟ دیکھا. کل کا سورج دیکھا اور کل کا چاند بھی دیکھا. تو کیا سورج کے دیکھنے کے بعد تم نے کوئی دعا پڑھی؟ دعائے رویت شمس پڑھی؟ اگر پڑھی ہو تو بتا دو. بھائی سورج دیکھ کے کوئی دعا پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں؟ بھائی کہیں نہیں ہے. لیکن رویت ہلال کی دعا ہر فرقے میں مل جائے گی. چاند دیکھو دعا پڑھو. بھائی یہی سبب ہے. رسول سورج ہے، اسے کیا دیکھو گے؟ آنکھیں جل جائیں گی. دیکھو بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ تو واقعی بلند تر صلوات ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں. بھائی سچی بات تو یہ کہ آج حضرت ابو طالب تو میرے ایجنڈے پہ ہے بھی نہیں. ان کا بیٹا ہے. النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا بھائی اب سنو، میں روایات تو بہت کم پڑھا کرتا ہوں نا. اب جب یہ آ گئی ہے تو سنتے جاؤ. اور نظر الی وجہ علی عبادت. ٹھیک. اور دوسری روایت ذکر و علی جن عبادت، علی کا ذکر سننا اور کرنا دونوں عبادت ہے. تیسری روایت حب و علی جن عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تو اب آرام آرام سے سنتے چلو. میں بھی آرام سے بولوں، تم بھی آرام سے سنو. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ تینوں روایتیں اسی سیکوینس سے آئی ہیں، اسی ترتیب سے. سچی بات کہہ رہا ہوں. تو اب گٹی بھی تو انکار ہے، اور روایت سچی زبان سے آئی ہے، انکار کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب جاؤ، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو. ابن اسیر جزری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو علم اللغت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے. ان کی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر، کتاب النہایہ. قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا لغت نہایہ. ٹھیک. اس نہایہ میں نون کے چیپٹر میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات پہنچ جائے تو پھر میں پلٹوں آیت کی طرف. کہنے لگے کہ نون کے چیپٹر میں النظر الی وجہ علی عبادت. بہت آرام سے سننا. علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نون کے چیپٹر میں. کہنے لگے ٹھیک ہے، رسول نے فرما دیا، لیکن واقعاً علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا. بھائی کمال ہو گیا. امتی اور نبی کے رائے میں اختلاف ہو گیا. امتی اور نبی کی رائے میں اختلاف ہو گیا. رسول کہتے ہیں چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، فرماتے ہیں مگر عبادت نہیں تھا. تو پھر تھا کیا بھائی؟ کہنے لگے انہوں نے لکھا اور بڑی دیانتداری سے تحقیق کی، اور ایسے تحقیق کرنے والے آج بھی کم نہیں ہیں. اور ہم تحقیقات کو سراہتے ہیں، تو ہمارا جی چاہا کہ وہ تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے. وہ کہنے لگے کہ کیوں کہہ دیا رسول نے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بات کیوں کہہ دیا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ کہ کانا اذا خرج من منزلہ، نبی کا یہ جو فرمان ہے وہ اس لیے ہے کہ جب علی گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں آنا جانا تو ہوتا تھا ان کا، تو جب آتے جاتے تھے تو نگاہ پڑتی تھی لوگوں کی، تو کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم حضر فتح، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے.
ٹھیک. کوئی کہتا تھا گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے. کسی کی نگاہ پڑی کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى یہ جوان کتنا بڑا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک. کسی کی نگاہ پڑی کہا لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے، کریم، عالم، بہادر، سخی. ٹھیک ہے نا. تو سن رہے ہو نا بھائی، اسی مرحلے کے لیے تو زحمت دی. تو کیا کہتے تھے بھائی لوگ؟ لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے. 4 فضیلتیں بیان فرمائی انہوں نے. تو اب تم نے اپنے علی کا کمال دیکھا کہ ابن اسیر جزری چلے تھے ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے، 4 اپنے قلم سے لکھ دے. سن لیا تم نے؟ یعنی کمال ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی تو اب رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ. اب میرے پاس مجھے ایک پریشانی یہ لاحق ہے کہ میں نے ابھی ایک ہی تفسیر بیان کی ہے انا کی، اور دوسری تفسیر بیان کرنے جا رہا تھا لیکن نہ ادھر ہوں نہ ادھر. یعنی اب وقت اتنا نہیں کہ اس مبحث کو چھیڑا جائے، اور اتنا کم بھی نہیں ہے کہ بات کو یہیں روک دیا جائے. اچھا بھائی، تو تم نے علی کا کمال دیکھا کہ وہ بزرگ علی کی ایک فضیلت چھپانا چاہتے تھے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اپنی تحریر میں 4 فضیلتیں خود تسلیم کر گئے. سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا کریم، ہے نا. اچھا بھائی، تو یہ فضیلت چھپائی کیسے انہوں نے؟ بس آرام سے سنو، آخری جملہ سنو اور پھر مجھے اجازت دے دو کہ میں آج مصائب کی طرف چلا جاؤں، اس لیے کہ اس بحث کو میں چھیڑ نہیں سکتا. اور ابھی میرے پاس 10 دقیقے 15 دقیقے ہیں، ان میں بات کو مکمل کروں گا. تو اب سوال سمجھ میں آ گیا؟ نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، سوال سمجھ میں آ گیا؟ بھائی 4 فضیلتیں لکھ دی انہوں نے. ٹھیک. تو یہ جو 4 فضیلتیں لکھی تو کیا کہہ کے لکھی؟ لا الہ الا اللہ. علی کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اگر کہہ دوں تو میں مورد الزام ہو سکتا ہوں. اب میں نے تو نہیں کہا. کہنے لگے کانا اذا خرج من منزلہ، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. بھائی یہی تو کہا نا، میں نے نہیں کہا، بزرگوں نے کہا کہ دیکھ کر چہرہ علی کو زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. اب تمہیں خدا اور رسول و قرآن کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آدم سے محمد تک انبیاء کے آنے کی غرض کیا تھی؟ مجھے بتلاؤ، آدم کیوں آئے؟ نوح کیوں آئے؟ اولو العزم انبیاء کیوں آئے؟ دانیال ادریس کیوں آئے؟ محمد رسول اللہ کیوں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کیوں آئے؟ بھائی لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے. لا الہ الا اللہ سارے نبی 1,24,000 نبی آئے لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے. اور علی کا کمال یہ کہ چہرہ دیکھا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. اب نبوت اور امامت میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے، امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی.